امام حنیفہ کے بارے میں کچھ حنفیوں کا کہنا ہے کہ نبی اسلام نے فرمایا کہ میری امت میں ایک بندہ پیدا ہوگا، اگر اللہ تعالیٰ علوم دین آسمان میں چھپا لے تب بھی کھینچ لے گا۔ آسمان دے وچوں ایڈ کرتا ہے، وہ حدیث بخاری مسلم کی ہے کہ اگر دین ثریا ستارے کی چوٹی پہ بھی ہوتا تو اہل فارس کے لوگ وہاں سے حاصل کر لیتے۔ ایران والے خامنائی صاحب، امام خمینی، ان دسو ان کو کیا پتا تھا کہ بعد میں شیعہ کی حکومت وہاں پہ ہونی ہے؟ اہل فارس کی تو فضیلت موجود ہے، اور یہ بات نبی الاسلام نے بیسیکلی بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، حضرت سلمان فارسی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہی تھی، کیونکہ وہ اتنی دور سے چلے تھے، آتش پرست تھے، پھر یہودی ہوئے، پھر کرسچن ہوئے، پھر رسول اللہ کے بارے میں سنا، آ کے مسلمان ہو گئے، صحابی بن گئے، اور اہل البیت میں شمار کیا جاتا ہے انہیں۔ نبی الاسلام نے اونلی طور پہ اہل البیت میں سلمان فارسی کو شامل کیا۔ تو آپ نے ان کی تعریف کی کہ دین ثریا ستارے کی چوٹی پہ بھی ہوتا نا، یہ فارس کے لوگ اتنے ذہین ہیں، دیکھو سلمان فارسی کہاں سے چلا اور مسلمان ہو گیا۔ بیسیکلی ان کی تعریف تھی، اور ایکسٹراپولیٹ کریں گے فارس کے لوگوں کے لیے بالکل۔ امام مسلم جو ہیں وہ نیشا پور کے رہنے والے ہیں، آج بھی نیشا پور گوگل پہ جا کے لکھے، ایران کا ایک شہر ہے، امام مسلم وہاں کے رہنے والے تھے۔ اور امام حاکم بھی، جنہوں نے المستدرک للحاکم لکھی بخاری اور مسلم کے اوپر، ان کے ساتھ بھی لکھا جاتا ہے امام حاکم نیشا پوری۔ تو ہمارے کئی محدثین جو ہیں وہ اہل فارس میں سے تھے، اور انہوں نے الحمدللہ نان عربی ہوتے ہوئے بھی دین کی خدمت کی اور احادیث کی کتابیں لکھی۔ امام حنیفہ کو انہوں نے خام خواہ شامل کر دیا ہے۔ امام حنیفہ جو ہیں ان کے باوجداد تو افغانستان کے رہنے والے تھے، وہ نیشا پور کے یا اہل فارس میں نہیں آتے تھے۔ ویسے آپ نے فضیلت بنانی ہے تو آپ بے شک بناتے رہے۔ اور حیران کن بات بتاؤں، یہ حدیث غلام احمد قادیانی دجال کے اوپر لگاتے ہیں قادیانی، یہ والی حدیث دین ثریا ستارے کی چوٹی پہ ہوتا۔ ہاں بالکل، میں نے کہا یار یہ پڑھو تو صحیح، جس طرح حنفیوں کو دھوکہ دیا گیا کہ یہ امام حنیفہ کے بارے میں ہے، قادیانیوں کو یہ دھوکہ دیا گیا کہ یہ دیکھ لیں یہ غلام احمد قادیانی کے بارے میں۔ لو سامو